اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ اے ایمان والو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان برائی اور بدی کا ہی اسے راستہ دکھلاتا ہے، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر کے رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تم میں جو اہل خیر اور مالی وسعت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری گناہ کو بخش دے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے، اور ان کے لیے اس دن بڑا عذاب ہے جس دن خود ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کرتوتوں کی گواہی دیں گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کا وہ پورا بدلہ دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی برحق اور ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مرد کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق۔ پاکیزہ مرد و عورت یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے اور قصہ افک کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو گھناؤنا الزام لگایا گیا، اس کے سلسلے میں جو برات والی آیت نازل کی گئیں، تو ان آیتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بہت سی اہم رہنمائی اور ہدایات بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے ضمن میں عطا فرمائی، جن میں سے کئی طرح کے اہم واقعات، کئی طرح کے اہم ہدایات کا تذکرہ گزشتہ کل ہو چکا ہے۔
آج کی آیتوں کے اندر بھی 2-3 باتیں عرض کی گئی ہیں، اور پھر ایک آیت ایسی ہے جس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آج کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات کہی ہے کہ دیکھو شیطان کے پیچھے نہ چلو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں چلو۔ کیوں؟ کیونکہ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کیونکہ جو بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے نا تو شیطان اسے جو پٹی پڑھاتا ہے وہ بے حیائی اور بدی کا ہی پڑھاتا ہے۔ شیطان انسان کے دلوں کے اندر جو وسوسہ پیدا کرتا ہے وہ گناہوں کا کرتا ہے، بے حیائی اور بدکاری کا کرتا ہے، منکر اعمال کی طرف شیطان انسانوں کو رغبت دلواتا ہے۔ لہذا اگر شیطان کے چکر میں پڑو گے تو سماج کے اندر برائی اور بے حیائی بھی پنپے گی، اور تم خود بھی برائی اور بے حیائی اور بدکاری سے بچ نہیں پاؤ گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ لہذا شیطان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، شیطان کی باتوں کو نہ مانو، ورنہ شیطان تو بے حیائی اور بدکاری اور برائی کے اندر ہی تم کو مبتلا رکھے گا، اور انہی کاموں کو کرنے کو تمہیں حکم بھی دے گا، اور وہی کام تمہارے سامنے اچھے کام کی شکل میں وہ پیش کرے گا۔ آج کی دنیا میں ہم اور آپ دیکھ لیں جتنی قسم کی بے حیائیاں، بدکاریاں اور برائیاں ہیں، اس کو اس طریقے سے شیطان نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ گویا وہی ساری چیزیں اصل ہیں، یا وہی ساری چیزیں کرنے والے لوگ قابل عزت و احترام ہیں۔ آپ دیکھ لیں اتنی بے حیائی اور بدکاری یا برائیوں میں مبتلا قسم کے لوگ ہیں، وہی آج کی دنیا میں آئیڈیل بنا دیے گئے، ایمبیسڈر بنا دیے گئے لوگ، انہی کے کیا ہیں؟ دیوانے ہیں۔ اور بہت طرح کی چیزیں آپ غور کر سکتے ہیں۔ تعلیم بنیادی ضرورت ہے، تو تعلیم کی ضرورت اتنی ذہن و دماغ میں بٹھا دی گئی کہ اس کے حصول کے لیے بھلے ہی بے حیا اور بے پردگی والا لباس ہی استعمال کیوں کرنا نہ ہو، تم کرو۔ آپ جن لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے بچیوں کو یا بچوں کو ایسے اسکولوں یا ایسے اداروں میں کیوں پڑھاتے ہیں یا بھیجتے ہیں جہاں پر لباس غیر شرعی ہے، بے حیائی والا ہے، بدکاری والا ہے، جس سے ذہن خراب ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ کی سوچ خراب ہے، ان کا لباس یا ان کا طریقہ خراب نہیں۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ان کو، یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی۔ یہ کہ آپ دیکھ لیں جو جتنا زیادہ بے حیا یا بدکاری کرنے والا ہے، سماج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی اتنا ہی زیادہ اسٹینڈرڈ ہے۔ میں نے یہ بات پہلے ہی بتلائی، انسان کے اسٹینڈرڈ ہونے کے لیے اس کا بے حیا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کا اپنے جسم کو آدھا ننگا کرنا ضروری نہیں ہے۔ علم کے حصول کا تعلق تو انسان کی محنت اور جد و جہد اور کوشش سے ہے۔ کیا اچھے کپڑے پہن لینے سے یا آدھا جسم کپڑا پہن لینے سے کتابیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں کیا؟ آپ غور کیجئے، کیا آدھا کپڑا پہن لینے سے یا ایک خاص قسم کے ڈیزائن کے کپڑا استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہمیں اور آپ کو کتاب زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے یا علوم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں؟ ایسی تو بات نہیں ہے۔ علم کا تعلق تو طالب علم کے ذہن، اس کی محنت، اس کے لگن سے ہے، بھلے اس کے جسم پر کپڑا جیسا بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو دنیا نے یہ پڑھائی کہ نہیں، اگر آپ کو اس کیٹیگری کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس طرح کا کپڑا پہننا ہوگا، اس اعلیٰ درجے کی کمپنیوں میں آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو اس طرح کا لباس پہننا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے حیائی اور برائی پھیلے، اور آپ کو لوگ اسی نظریے سے دیکھ کر آپ سے جڑے۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں میں خواتین کو پورا جسم لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، یا کچھ خاص جابس ایسے ہیں جہاں پر ان کو ویسٹرن کلچر کا ہی لباس پہن کر بیٹھنا ہوگا۔ کیوں بھائی؟
اس کا مطلب آپ خود چاہتے ہیں کہ وہ آکرشت ہوں، وہ ایسا لگے کہ لوگ ان کی طرف آئیں، مائل ہوں، ان کو دیکھیں۔ یہ تو بے حیائی اور برائی کو پھیلانا ہے، لوگوں کا ذہن گندا کرنا، معاشرے کا ذہن گندا کرنا، یہ ان کا مقصد اصلی ہے۔ تبھی تو خاتون کو کاؤنٹر کے اوپر، یا آپ صلی اللہ ایروپلین کا سفر کرے تو ایئر ہوسٹس کا لباس ویسا کیوں بنواتے ہیں آپ؟ کیا اگر ایئر ہوسٹس پورے جسم کا لباس پہن کر آئے گی اور چائے یا پانی یا کسی طرح کی سروس آپ کو دے گی تو آپ نہیں لیں گے؟ بتائیے، آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بھائی ہم کو کسی سے کوئی سروس لینی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی خدمت لینی ہے، تو اس خدمت کے لیے ہم اس کے لباس کو کیوں نشانہ بنائیں گے کہ آپ ایسا لباس پہنیے تب آپ سے ہم خدمت لیں گے؟ یہ سب شیطانی پٹی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ برائی اور بے حیائی اور بدکاری پھیلے۔ آج دیکھ لیجیے آپ دنیا کے اندر جس اعلیٰ درجے کا گناہ جن اعلیٰ درجے کی سوسائٹی میں ہوتی ہے نا، ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے اسکولس ہیں، مطلب مسلمانوں تو چھوڑیے، مسلمان کے بچے پڑھتے کتنا ہے۔ مجھے اس شہر کے ایک غیر مسلم نے کہا، اور وہ انہی علاقوں میں رہتا جن علاقوں میں جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں اس شہر کے، وہ کہنے لگے مولانا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ان اسکولوں میں کون کون سے درجے کی برائیاں ہوتی ہیں اور کن کلاسز میں ہوتی ہے، آپ وہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پٹی پڑھا دی۔ آپ جب پورا انفراسٹرکچر تیار کر کے دیں گے، آپ بہترین دسترخوان لگائیں گے، بہترین پکوان کا انتظام کریں گے اور آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں گے، تو ہمیں بھوک نہیں بھی لگے گی تب بھی ہم دو چار لقمہ کھانے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ بتائیے آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ کوئی بھی کرے گا۔ انسانی فطرت مائل ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، جب سامنے کوئی چیز آ جاتا ہے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی چلو دو چار لقمہ اٹھا لیں۔ تو جب آپ پوری طریقے سے گناہوں کا انفراسٹرکچر تیار کریں گے، لباس اسی طریقے کا، کپڑے اسی طریقے کا، بولنے کا طریقہ آپ نے اسی طرح بنا دیا، چلنے کا طریقہ آپ نے اسی طرح ان کو ڈال دیا، ان کا پورا لائف اسٹائل اس درجے کا آپ نے کھڑا کر دیا، تو کیا اس سماج کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں جن کے ذہن و دماغ میں نہ اللہ اس کے رسول کا خوف ہے، جن کے ذہن و دماغ میں وحشیانہ پن پلپ رہا، وہ بھی آپ نے پنپایا ہے، تو کیا وہ سماج کے اندر گناہ اور برائیاں نہیں ہوں گی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا تو شیطان تو اسے برائی اور بے حیائی کا ہی حکم کرے گا۔ اور تو اور آج کی دنیا میں آپ دیکھیں سماج کے اندر بڑی بڑی برائیاں ہو رہی ہیں، جب کسی بڑی شخصیات کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے ان کو انصاف دلانے کے لیے، اور عجیب غریب قسم کا پاگل پن اور احتجاج میں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، مرد اپنی سوچ کو ختم کریں۔ آپ مارکیٹ سجا کر رکھیں اس وجہ سے کہ آپ کو گراہک دیکھے نہیں، آپ نے دکان میں اتنی ساری چیزیں، اتنا آئٹم اور اتنے خرچ کیوں کیا ہے؟ تاکہ کوئی بازار آئے تو وہ دیکھے نا بھائی آپ کے دکان کو، کہ ارے آکرشت ہو آپ کے دکان سے، اور پھر وہ آپ کے دکان میں داخل ہو تو آپ کے یہاں سے کچھ سامان خریدیں۔ یہی مقصد ہے نا۔ تو اچھی آپ کسی چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے خود سامنے کھڑے کر کے رکھیں گے، اور پھر اس کے باوجود لوگ اس کو آپ سوچیں کہ دیکھے نہیں، جانے نہیں، کیسے نہیں؟ آپ سامنے کھانا لائیں گے تو نظر نہیں پڑے گی؟ ہر انسان کے اندر اللہ نے ہر طرح کی فطری ضروریات کو رکھا ہے، وہ تو ابھرے گی۔ آپ اگر حلال راستے نہیں مہیا کریں گے تو دنیا اور حرام آپ آسان کرتے چلے جا رہے ہیں، حلال کو آپ مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو حرام ہی کی طرف تو لوگ جائیں گے۔ آپ نے نکاح کو مشکل کر دیا، آپ نے شادی بیاہ کو مشکل کر دیا، آپ نے اس بچے کے ذہن و دماغ پر سوار کر دیا کہ جب تک تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، کماؤ گے نہیں، تمہارا خود کا کچھ نہیں ہوگا، پیر پر نہیں کھڑے ہوگے، تب تک ہم تمہارا نکاح نہیں کریں گے۔ اب بتائیے پیر پر کھڑے ہونے کے لیے آج کے اس ہندوستان میں تو کم سے کم 40 سال کی عمر چاہیے۔ آج کے ہندوستان میں پیر پر کھڑے ہونے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ کم از کم 40 چاہیے۔ 30 32 35 والا تو بیچارہ کوئی نہ کوئی نیا کورس نئی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ جابس نہیں ہیں۔ تو اب جب وہ 40 میں جا کر اس پوزیشن پر کھڑا ہوگا تو اس کو بھوک تو اس کے عمر کی 12 اور 14 اور 15 سال سے لگی ہوئی ہے۔ اس کو بھوک کب سے لگی ہوئی ہے؟ 12 14 اور
15 سے لگی ہوئی ہے اور آپ اس کو 40 تک کھانا دینے کو تیار نہیں ہیں، تو 20 25 سال آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے کیا؟ وہ حرام راستے پر ہی جائے گا اور شیطان اس کو لے کر جائے گا، اور آپ نے حرام اس کے لیے آسان کر دیا ہے، حرام آپ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے، تو آسان کر دیا تو آسانی کے ساتھ اس راستے پر چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کا واحد علاج اسلامی قوانین اور اسلامی نقطۂ نظر، اسلامی رہنمائیاں ہیں۔ دنیا اس کو یکسر نظر انداز کر کے اگر چاہتی ہے کہ سماج بہتر سے بہتر اور معاشرہ اچھا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے نا، آپ آنکھ کھولیے، ان چیزوں کا انکار کوئی دنیا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ چلے جائیں ہاسپٹلوں میں جائیں گے، جہاں بھی مرد و خواتین کا اختلاط ہے، جہاں بھی مرد و خواتین کا اختلاط ہے وہاں آپ جا کر دیکھیں، ہاسپٹل میں جائیں گے آپ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بدنام ہیں اپنے یہاں کام کرنے والی اسٹافوں کے ساتھ۔ کمپنیوں میں چلے جائیں آپ، بڑے سے بڑا مینیجر بدنام ہے اپنے یہاں کام کرنے والی ملازمہ کے ساتھ۔ اسکول میں چلے جائیں آپ، بڑے سے بڑا وہاں کا ٹیچر بدنام ہے اپنے اسکول میں کام کرنے والی خواتین ملازمہ کے ساتھ۔ ٹیوشن کا آپ رواج ہے، پوری دنیا ٹیوشن پڑھتی ہے۔ میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں گن کر دھنباد میں کہ کتنے بچے ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور وہ بدنام ہیں، اور انہوں نے آگے چل کر نکاح بھی کیا ہے اپنی پڑھنے والی بچی کے ساتھ۔ تو آپ پورا ماحول دے رہے ہیں، پھر بیچارہ وہ ٹیچر کوئی فرشتہ ہے کیا؟ اس کے سامنے روزانہ 20 بچیاں چلی آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے، اور پھر ان کا لباس، ان کا چہرہ مہرہ، وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس بیچارے کو وہ تو شکر ہے کہ وہ ایک ہی سے نکاح کرنے کے راستہ اپنا بیچارہ نکال لے رہا ہے، ورنہ اگر آپ راستہ بند کر دیں گے تو آپ جا کر جب پردہ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حمام میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہیں۔ اس سماج کیوں؟ کیونکہ لوگ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن نے صاف کر دیا ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان اس سے برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی سورہ نور کا مقصدی عفت و عصمت کو فروغ دینا ہے، بے حیائی اور برائی کے راستے کو روکنا ہے۔ اسی لیے صاف صاف عثمانوں کہہ دیا، دیکھو شیطانی ہیرے میں تم نہ آؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سن لو ایک بات، اور کیا جملہ کہا سن لو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاکیزہ اور صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کا دامن داغدار ہوتا گناہوں سے۔ یعنی اللہ کا ہم اور آپ یا کوئی بھی دنیا کے اندر اگر ان گندے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے یا بچا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ ورنہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل و رحمت نہیں ہوتا تو تم میں سے کوئی پاکیزہ نہیں ہوتا، کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا، کوئی پاک صاف نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف رکھتا ہے۔ آپ نے واقعہ پڑھا نا سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کی وہ برات نہیں کہ اعلان نہیں کرتا ہوں کہ میں بہت بری ہوں، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، بہت پاکیزہ ہوں، مبرہ ہوں۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہی ابھارتا ہے۔ ہاں، جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، وہ گناہوں سے بچ جاتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کا فضل اس کی رحمت نہیں ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی پاکیزہ اور پاک صاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف رکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا کر رکھا ہے، وہ کبھی یہ نہ قسم کھائیں کہ میں اپنا مال یا اپنا امداد ایسے لوگوں پر نہیں کروں گا جو ان کے رشتہ دار مسکین مہاجرین ہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ ان سے درگزر اور معافی کا راستہ اختیار کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور امداد کا راستہ جاری رکھیں۔
یہ بات کیوں کہی گئی یہاں پر؟ اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ابھی واقعہ چل رہا ہے نا قصہ عفق، تو اس واقعے کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب منافقین نے یہ چرچا کیا تو 2-3 سادہ لو مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے ان سے۔ ان میں سے ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، اسی طریقے سے ایک حضرت مستح، اور اسی طریقے سے ایک حضرت حمنہ، یہ خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 مسلمان بھی تھے جن کی زبان سے یہ بات نکل گئی اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر۔ جب یہ پورا واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد جو حضرت مستح تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے، مالی امداد بھی کیا کرتے تھے، گائے بگائے ان کی کچھ مدد کر دیا کرتے تھے۔ یہ مالی طور پر تھوڑے کمزور رہے ہوں گے یہ صحابی، اور رشتہ دار بھی تھے، تو ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن جب یہ پورا واقعہ ہوا اور واقعہ ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا میری بیٹی کے خلاف جو پورا پروپیگنڈا کیا گیا، اس میں حضرت مستح کا بھی کچھ حصہ ہے، حضرت مستح کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، اور قسم یہ کھائی کہ اب میں آئندہ مستح کی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے اس طریقے سے عام طور پہ لوگ کسی کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں، اور جہاں ان سے ان کی کوئی بات ایسی ہو گئی تو وہ ان کا سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مصلی ہے، وہ کہتے ہیں میرا موڈ خراب ہو گیا، اب موڈ خراب ہو گیا تو میں ان کو پیسہ نہیں دوں گا، اب میں چندہ دیتا تھا اب نہیں دوں گا، میں ان کی مدد کرتا تھا مالی اب نہیں کروں گا۔ یعنی اتنا ان کا موڈ خراب ہوتا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے مؤذن صاحب کو بلایا کہ آپ آئیے، اور انہوں نے ان کے لیے کپڑا اور کچھ رقم رکھ رکھی تھی کہ ان کو میں ان کے حوالے کروں گا۔ تو انہوں نے مؤذن صاحب کو ٹائم دیا کہ آپ کو 12 بجے آنا ہے۔ اب مؤذن صاحب بیچارے 12 بجے نہیں جا پائے، ظہر کے بعد گئے، تو کہ میرا موڈ خراب ہو گیا، میں نے پیسہ ہٹا دیا کہ پیسہ نہیں دوں گا، اسے کیا دوں گا، صرف کپڑا دوں گا۔ تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں تو بھائی بتائیے، باپ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ قسم کھا لی کہ میں اب ان کی کوئی مدد آئندہ نہیں کروں گا، ان کا کوئی پیسہ ویسا، ان کو مالی تعاون ان کے نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور کہا دیکھو جو اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے مال وسعت دیے، وہ کبھی یہ قسم نہ کھائیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینے، مسکین اور مہاجرین۔ یہ جو صحابی تھے یہ مہاجر بھی تھے، بدری صحابی تھے، بدر میں بھی بدری صحابیوں کی مغفرت کا اللہ نے خود اعلان کر رکھا ہے۔ حسان ہی بدری صحابی تھے، تو بدری صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے، اور مسکین بھی تھے، ہے نا۔ اس لیے کہا کہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین، اولی القربى رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کیا تھے؟ رشتہ دار بھی تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اہل خیر حضرات کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے، اب رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین پر کچھ خرچ نہیں کریں گے، ان کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ولیعفوا ولیصفحوا، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیجیے۔ اگر سامنے والے کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے کچھ اس طریقے کا، آپ اس کی کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اس کی طرف سے کوئی بات اگر پیش آ جائے تو اس کو معافی اور درگزر سے کام لیا۔ کیسا اللہ نے تربیت کی، کہا دیکھو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات کو نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ارے تم یہ پسند کرتے ہو نا کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ ہمیں کیا کر دے، معاف کر دے، اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے۔ جب تم یہ بات پسند کرتے ہو تو پھر تم کیوں دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو؟ اگر حضرت مستح سے یہ واقعہ پیش آ بھی گیا، انہوں نے سچی توبہ کر لی، حد قذف جاری ہو گیا، لہٰذا اب ان سے درگزر کا کام لو، معاف کرو، اور جس طریقے سے پہلے سے تمہارا اس کا تعلق چلا آ رہا تھا اسی طریقے سے اپنے تعلق کو برقرار رکھو، اور اپنا مالی امداد ان کے اوپر جاری رکھو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا قسم توڑا، کفارہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ میں اب آئندہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مستح کے تعاون کو نہیں روکوں گا، یعنی مستح کی مدد میں اب زندگی بھر
کرتا رہوں گا۔ دیکھیے دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک تو صحابہ کرام کی تربیت ہے، اس کے ذریعے سے پوری امت کی تربیت ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، بہت فطری معاملہ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دوسرے کو چھوڑیے، جس اولاد کو ہم دن رات کرتے ہیں، تھوڑی سی اس اولاد کی طرف سے نافرمانی یا کچھ اس طرح کی بات پیش آ گئی جس سے آپ کا دل دکھ گیا، آپ اس اولاد کے ساتھ وہ تعلق ختم کر دیتے ہیں، لین دین کا، ان کے ساتھ مالی تعاون کا، ان کے دیکھ بھال کا۔ یہ مطلب ایسی فطرت ہے انسان کی، یعنی اپنی اولاد، دوسرا چھوڑیے، دوسروں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، کسی رشتہ دار، بہت سے لوگ اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بہن کی بیٹیوں کو، بھائی کی بیٹیوں کو، بہت سے لوگ پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ماں باپ کے درمیان خاندانی کوئی بات ہو گئی، گوتیا میں کوئی بات ہو گئی، رشتہ داروں میں کوئی بات ہو گئی، لوگ اس کے ساتھ بھی وہ تعلق کرنے لگتے ہیں۔ بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی کے ساتھ کیا ہوا آپ کا لڑائی آپ کے بھائی سے ہے، بہن سے ہے، آپ اپنے بھتیجا کو یا بھتیجی کو یا بھانجی کو یا رشتہ دار میں کسی کو پڑھا رہے تھے، لکھا رہے تھے، کسی غریب کی شادی کروا رہے تھے، تعاون کر رہے تھے، وہ سلسلہ آپ جاری رکھیے، یا کوئی بات ہو گئی تو درگزر کریے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک باز عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کتنا ایک باپ کا دل دکھا ہوگا کہ میری بیٹی کے اوپر اس طرح کا تہمت لگائے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اس طرح کے تہمت لگانے والے شخص سے بھی یہ بات کہی گئی کہ نہیں، ان کو تم معاف کرو، درگزر کرو، اور ان کے ساتھ جو تمہارا پہلے سے معاملہ چل رہا تھا اس کو جاری رکھو۔ یعنی اس سے بڑا کوئی کسی کا دل دکھا سکتا ہے؟ آپ سوچئے، جو شخص میرے اوپر جس کا پورا احسان ہی احسان ہے، میں اسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کروں جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور بیوی ہیں، تو سوچئے یہ کتنا بڑا، بظاہر دیکھیے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ارے معاف کرو، درگزر کرو۔ ہم یہ تھوڑی سی باتیں موڈ خراب ہو جاتا ہے ہمارا، اور ہم سارا راستہ، سارے تعلقات، سارے روابط بند کر دیتے ہیں لوگوں سے۔ کہا نہیں، کہا کیا زبردست کہا لَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ارے تم کیا پسند نہیں کرتے تو اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تمہاری یہ خواہش ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو تمہیں بھی تو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، تمہیں بھی تو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ لہذا لوگوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، چند دنیا کے اندر پیش آنے والے عارضی واقعات کی بنیاد پر ان سے وہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ جو آپ کے تعلق ہے، جو آپ ان کا امداد کرتے ہیں، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھو گا اسی ملک کا واقعہ ہے، اختلاف ہو گیا جماعت میں، ہو گیا نا اختلاف، کئی لوگ ہیں، خود مجھے دو لوگوں نے کہا دنیا کو چھوڑ دیجیے، میں خود گواہ ہوں، میں اب مدرسوں کو چندہ نہیں دوں گا، میں اب مدرسوں کو چندہ نہیں دوں گی۔ ان کو ایسا لگا کہ مدرسے والے لوگ جو ہے نا وہ جماعت کے خلاف فتویٰ جاری کر دیے، حالانکہ جماعت کے خلاف کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا تھا، ایک شخص کے کچھ بنیادی نظریات اور عقائد کے خلاف کچھ باتیں تھیں، وہ بھی سوال کرنے والے کے جواب میں تھی۔ فتویٰ مفتی یا دارالافتاء کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرح جا کے کہیں نوٹس بورڈ چپکا دے، آئی بات سمجھ میں، کسی کے دروازے پر جا کے کسی شخص کے سامنے جا کے فتویٰ نوٹس بورڈ میں چسپا کر دے، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کسی مسئلے کے متعلق تو وہ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں، بس یہ کام ہوتا ہے۔ وہی کام کیا گیا تھا اس موقع پر بھی، لیکن لوگ کھڑے ہو گئے، میں اب ایک پیسہ نہیں دوں گا، میں ایک پیسہ چندہ نہیں دوں گا۔ اس شہر کے اندر مجھے دو شخص نے کہا، مجھے کہا دو شخصوں نے، اس وقت میں اتفاق سے یہاں تھا یتیم خانہ میں، تو اس کا کچھ مطلب اس کا تو چندہ دھنباد سے سب متعین ہے اور پہلے سے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن مجھے بھی ایک رسید ان لوگوں نے دے دی تھی کہ کچھ پیسہ آپ کو بھی کہیں سے کوئی مل جائے گا تو آپ بھی کاٹ لیں گے رسید۔ تو مجھے دو صاحب نے صاف کہا کہ میں تو مدرسے میں پیسہ دینے والا نہیں ہوں۔ تھوڑی سی بات کیا ہو گئی، آپ نے اپنا تعاون روک لیا۔ دیکھیے یہ آیت زبردست پیغام دیتی ہے، یہ آیت زبردست رہنمائی کرتی ہے، زبردست ماحول بناتی ہے کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم نے صدیق اکبر کو کہا کہ معاف کرو، درگزر کرو، اور وجہ بتلائی کہ تم بھی تو چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے، تو پھر تم کیوں کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو؟ کسی سے کوئی چلو مان کے چلو مدرسے والے سے غلطی ہوئی تھی، مان کر چلتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ روک دیجیے گا اپنا تعاون اور آپ برملا اس کا اظہار کریے گا اور اس طرح کی باتیں کریں گے آپ۔ یہ مطلب ہے کہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، آپ چند دوست چار چلے لگا کر آگے ہوں گے دنیا زمانہ سے، لیکن آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، آپ کے دل کے اندر ایمان اترا ہی نہیں، آپ نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھے ہوئے ہوتے، یہ آیت آپ کے سامنے ہوتی، یہ زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالنے کی آپ کی ہمت کبھی نہیں ہوتی۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ اسی کی تعلیم بھی دیتا ہے لوگ. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زندگی میں کبھی حضرت مستح کا وظیفہ نہیں روکا. جان لے آپ. تو اللہ نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. چلیے انشاءاللہ آئندہ پھر ہوگا.